میرے دوستو سارے پیارے محبوب علیہ السلام دا مقام کیا ہے؟ مقام خلافت عظمیٰ، مقام نیابت کبریٰ۔ تو جس نے سارے محبوب اللہ دے نائب اکبر خلیفہ اعظم اسا محبوب نو خالق نہیں مندے کہ ایک شے دا وجود ہی نہیں اور محبوب اس نو پیدا چا کر سن، نہیں، سارے محبوب تو خود اللہ پاک دی پیاری مخلوق ہے، ساری مخلوقات جو افضل بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آپ وہ چیز عمل چ لے کے آندے جڑی خالق نے پیدا کیتی ہوئے۔ پیدا کرنا سارے محبوب دا نہ اختیار ہے نہ مصطفیٰ علیہ السلام دی شان اور صفت ہے۔ ایسا یہ نہیں کہ کسی شے نو عدم چو آپ وجود وچ گن آندے، نیست چو ہست وچ گن کے آندے نہ ہون تو ہون، نہیں، ہرگز ساڈا عقیدہ نہیں ہے سب مسلماناں دا۔ ہاں سارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ دے نائب اکبر، تو جو کائنات خلق دے وچ اللہ دے نائب اور اللہ دے خلیفہ اعظم واسطے جتنے اختیارات ہونے چاہیے اسا مصطفیٰ علیہ السلام دا اللہ دی طرفوں دتا ہویا ہر او اختیار دل و جان دی گہرائی نال مننے ہوندے۔ سارے محبوب دے اختیارات دیاں جی دو قسمن، ہکن اختیارات تشریعی، او اختیارات جنہاں دا شرعی احکام نال تعلق ہے، اور دوجے او اختیارات ہیں جڑے اللہ پاک نے اپنی مخلوق دے حوالے نال تکوینی امور کائنات دا جڑا نظام جاری ہو ساری ہے کائنات دی چیزاں دے حوالے دے متعلق اختیار عطا فرمائے۔ تو اختیارات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں دو قسمن، اختیارات تشریعیہ اور اختیارات تکوینیہ۔ تکوینیہ دا معنی ہے کائنات دے امور و معاملات وچ اختیارات، اور تشریعیہ دا مطلب ہے شرعی احکام دے متعلق محبوب دے اختیارات۔ شریعت مبارکہ دا درجہ چونکہ سب تو بلند ہے، اس واسطے آؤ ذرا اختیارات شرعی چند محبوب علیہ السلام دے معلوم کر دیں۔ آپ صحاح ستہ دے مجموعے دے شامل سنن ابی داود، امام المحدثین امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی جڑے 275 ہجری دے وصال فرما رہے ہیں، آپ دا مرتب کردہ ہزاراں احادیث دا مجموعہ سنن ابی داود صحاح ستہ شامل۔ اس دی پہلی جلد صفحہ 88 کتاب الصلاۃ باب مواقیت الصلاۃ، جتھے نماز پنجے نمازاں دے اوقات دا باب ہے، وقت دا باب ہے، اتھے دیکھ سو محبوب علیہ السلام دے صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فضالہ پہلے فا لکھ سوچا ودعات سواد دتے نقطہ لا کے دعات وطالف لام ہا۔ حضرت عبداللہ فرمندن جڑے میرے والد فضالہ انہ محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام نال انہاں دی واقفیت ہو گئی، جس سے انہاں دے علاقے دے لوگ مشربہ اسلام ہون لگ گئے۔ حضرت فضالہ تک پہنچا کوئی نیا دین آیا ہے مکہ شریف والے پاسوں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہجرت فرما کے مکہ شریف وچوں مدینہ طیبہ تشریف گن گئے، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دین تیزی نال پھیل رہے ہیں۔ فرمایا وقت چونکہ ساڑھے والد صاحب علاقے دے سردار اور انہوں تجسس ہو گیا، انہاں وقت نگرانی شروع کر دیتی محبوب دے صحابہ کرام دی، انہاں دے علاقے دے مختلف خاندانہ قبیلیاں دے لوگ مشربہ اسلام۔ تو حضرت فضالہ 15-20 دہاڑے دے مشاہدے تو بعد معلومات گنن تو بعد اس نتیجے تے پہنچے کہ جیڑا شخص بھی مدینہ دے وچ ہجرت کر کے آمن والی ہستی دی بیعت کردا ہے، انہاں دی تعلیمات نو قبول کر گندا ہے، او دی زندگی دے وچ مکمل طور تے تبدیلی آوندی ہے۔ ایک تو رب واحد دی توحید تے ایمان گنا ہے، او دی عبادت کثرت نال کرتا ہے، ہر وقت اپنے جسم نو پاک رکھتا ہے۔ آپ فرمائدن اطراف بدن نو دھوندا ہے، کم از کم 5 باری ضرور دھوندا ہے، نماز واسطے اپنے ہتھاں نو بھی دھوندا ہے کونیاں سمیت، سر تے اوتے مسا کردا ہے، اپنے پیراں نو بھی ٹخنیاں سمیت دھوندا ہے، اپنے چہرے نو بھی مکمل طور تے دھوندا ہے، جسم و صاف رکھن لگ پیندا ہے، جبکہ پہلے دور جاہلیت اس چیز نال تھوڑی توجہ ہوندی ہے۔ بڑے تھوڑے لوگ ہیں جڑے مکمل اپنے آپ نو بڑے نفیس طیب و طاہر بنا کے رکھتے ہیں۔ ایک تو اپنا جسم صاف رکھتا ہے، دوجو اپنے لباس کی طہارت اور پاکیزگی ال بڑی توجہ کرنا، صاف ستھرا ایک انسانی عظمت نظر آمن لگ پینی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اس دے نال نال پہلے وہ بڑا طبیعت تیز آئی کہندی گل برداشت نہیں کرتا، گل تے تلوار مہان جو کٹی کھلوتا ہے جناب، ہاں جی، دستے تلوار دے دستے تے ہاتھ، لیکن جن دا آپ دا اٹھنا بیٹھنا شروع کردا ہے، طبیعت بڑی برداشت آوندی ہے، بڑی مٹھاس آوندی ہے، سبحان اللہ، لوگاں دی گل برداشت کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے والدین ال اتنی توجہ نہیں کردا جتنی مسلسل والدین بھی خدمت کرنے لگ پے،
سامنے والے بندے دے احساسات جذبات کا ذرا خیال کرتا ہے. اٹو اللہ دی عبادت بہو کرتا ہے، شخصی طور تے لباس بھی بڑا صاف رکھتا ہے، دھلا اجلا ہویا جسم نو بھی پاک رکھتا ہے. پہلے بہو کڑک کے بولتا ہے تو دی آواز چ دھیما پن اور ٹھہراؤ آویندا ہے. یہ بڑی تبدیلی آویندی ہے. سبحان اللہ. اس وقت باقاعدہ خود جس نے معلومات اکٹھیاں ہو گئی وقت صحابہ کرام دی مجلس صحبت شروع کر دیتی. اتنا متاثر ہو گیا نا کہ اعلان کر چھوڑا میں بھی وقت ویندا پیا مدینہ طیبہ محبوب دی غلامی اور خدمت تے. اپنے 2-4 ساتھی ساتھ لے سواریاں تے حضرت فضالہ سوار ہوئے مدینہ طیبہ محبوب دے قدم وچ حاضر ہو گئے. ملاقات ہو گئی. محبوب مہمان تے بڑی کرم نوازی حتیٰ کہ ذاتی طور تے خدمت کرتے ہیں. اودے پانی کھانے دا انتظام رات سمن تو پہلے اودے کول اپنے ہتھاں نال پانی رکھتے ہیں. بہت خدمت کرتے ہیں. محبوب نے کرم نوازی فرمائی. حضرت فضالہ نے آمن کا مقصد بیان کیتا. حضور میں آپ کی تعلیمات تو بڑا متاثر ہاں. میں خود ذاتی طور تے ہن چکے میں ایک کم دے وچ داخل ہو رہا ایک نظریے نو اور عقیدے نو اپناونا ہے. تو حضور میں دساؤ کہ جس نے میں تہاڈی بیعت کر لے ساں رب کریم دے حقوق جو سب تو پہلے میرے تے کیڑی شے فرض ہو سی تاکہ رب تعالیٰ نال میرا معاملہ ٹھیک ہو سکے. پہلے اس سوال کا جواب دو. اگر میں کلمہ پڑھساں خالق کریم دے حقوق کیا آ سکتے؟ ابو داؤد شریف، مسند احمد، موجم کبیر طبرانی، بہت ساری حدیث کی کتابیں حدیث صحیح سند موجود ہے. پہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے فضالہ جس نے تو اسلام گھننا سے نہ اجرا اسلمتا فعلیک بخمس صلوات فی کل یوم و لیلۃ. ہر 24 گھنٹے وچ رات اور دن 5 نمازاں تیرے تے فرض ہو گئے. سبحان اللہ. بتا آپ نے اوقات دسائے. اس واسطے محدثین سنو باب و مواقیت الصلاۃ نماز دے اوقات دے باب دے وچ کہن کے آندے. آپ نے فجر دا ٹائم دسایا، ظہر دی نماز اور او دا ٹائم، دیگر دی نماز، مغرب دی نماز، عشاء دی نماز، ابتدائی طریقہ کار جس نے بنیادی معاملات واضح ہو گئے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے والد کا ہمیشہ بڑے تو بڑا نقصان برداشت کر گندے ہیں لیکن جیڑی گل دل چ ہویا نا زبان دے اوہ گل جاری کر. سبحان اللہ. جھوٹ نہ بولتے. دور جاہلیت وچ انہاں دا طریقہ ہے. جس نے 5 نمازاں دے متعلق تفصیل نال چیز آ گئی، بنیادی چیزاں واضح ہو گئی. عرض کی تھی حضور بس اس کا مطلب ہے کہ میں ایمان نہ گھن کے آواں، میں کلمہ نہ پڑھاں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ کیوں کلمہ کیوں پڑھا؟ تسا کہ حضور جڑیاں تسا 5 نمازاں ارشاد فرمائیں پابندی کرنی ہے میں اور وقت کہیں عام ہستی تے نہیں رب کریم دا حق کو ویسی میرے اوتے. تو حضور ان لی فیہا شغلا، یہ 5 نمازاں جڑیاں فلانیاں 3 نمازاں نا ان چ میرے اپنے قدیم تو طریقہ کار آ رہے ہیں. یہ 3 نمازاں تو میں بالکل اپنی زندگی وچ یومیہ پڑھ سکتا ہی نہیں اللہ، کیونکہ میری مشغولیت ہے، میرے معاملات اس طرح دے. تو جس نے 5 جو 3 چھوٹ گئی اکثر نمازاں چھوٹ گئی بس میں کلمہ نہ پڑھا. حضور جتنی خدمت ہو سکسی وہ کیتی کر سوں. آپ کی تھائیں جہاد واسطے بلائے سو کوئی تو ساری ضرورت ہو سی اساں آ ویسوں تو سانو بڑی محبت ہے لیکن بھئی اساں تھوڑے دین چ داخل نہیں ہوندے کیونکہ ان لی فیہا شغلن. یہ 5 نمازاں سارے کول نہیں پڑھیندیاں، 3 نمازاں ضرور چھوٹ سن سارے کول. اللہ اللہ. صاف گل بڑے ادب نال طریقے نال محبوب دی برکت. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے فضالہ ایمان تو محروم نہ رہو، کلمہ پڑھو، مشرف اسلام ہو، اللہ اور دے رسول دی تصدیق کرو علیہ السلام دی. باقی تساں آکھ رہے ہو بھئی 3 نمازیں فلانی فلانی نہ پڑھ سکسو. جی حضور بالکل واضح چیز ہے، میں جو پتہ ہے اپنی ذات دا میں 3 نمازاں نہ پڑھ. محبوب نے فرمایا سارے دروازے تو خالی نہ من، آ اللہ دی بارگاہ توحید تے ایمان گنا، کلمہ اسلام پڑھ، مشرف اسلام ہو. لکل اسران، میں اللہ دا محبوب تن فرما رہا ہوں جب تک اللہ تن زندگی دیتی ہے تو 5 نمازاں نہ پڑھے. اوہ جڑیاں 2 آدھا پیا نا تو پڑھ سکسے. لکل اسران تیرے واسطے 2 نماز. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لکل اسران تیرے واسطے 2 نماز. اللہ. قرآن پاک وچ آپ دیکھ سو واضح اللہ پاک دا ارشاد 5 نمازاں دا
اللہ پاک نے خود ٹائم نازل فرمایا اپنے محبوب کو، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ پورا مقام قرآن پاک دا پڑھو تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء قرآن وچ ملسی اس مقام تے۔ ہاں جی، محبوب نے فرمایا انہاں کا حضور ٹھیک ہے، اگر 2 نمازاں میں پڑھا اور قیامت والے دن یومیہ 3 نمازاں دے بارے میرا رب قیامت والے دن نہ پوچھے، میں ایمان کے فرمایا آؤ کرو پڑھو نہ کلمہ شہادت پڑھا چا 2 نمازاں 3 آریاں جنہوں آسانی نال پڑھ سکتا وہ انہوں نے عطا، باقی سارے 5 نمازاں حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ 2 نمازاں۔ ہاں جی، اللہ پاک نے کوئی اپنے محبوب کو سوال نہیں فرمایا، نہ وحی مبارکہ نازل فرمائے محبوب میں 5 نمازاں عطا فرمائیاں۔ ہاں جی، تے تساں تو ہو صرف جویں اج کل ساڈے پیارے بچیاں نو، نوجواناں نو کئی حضرات دی طرف سامنے نہیں، محبوب نو کوئی اختیار نہیں، محبوب دا کم ہے پیغام برن، آپ نے پیغام پہنچاونا ہے، باقی کسے قسم دا کوئی معاملہ آپ دی بارگاہ دا نہیں ہے پیا۔ میرے دوستو اللہ پاک فرماویا کہ میرے محبوب میں 5 نمازاں اپنے بتوانوں میرے بندے زیادہ پیارے نہیں ہے، میں زیادہ۔ ہاں جی، اور محبوب 5 نمازاں تساں 2 کیے انہاں نو عطا فرما، 3 تساں کیوں معاف کر دیتیاں؟ اللہ پاک نے کوئی ایسی بھئی فرمایا ابو بکر بھی 5 پڑھ سن، میرے پیارے مولا مرتضیٰ بھی، ہر کوئی 5 پڑھ سی، میرے حبیب تو 6 پڑھ سن تہجد بھی، لیکن حضرت فضالہ 2 پڑھن کیوں؟ میرے محبوب نے، میں اپنے حبیب نو اختیارات، آپ میرے نائب اکبر ان زمین وچ میرے خلیفہ اعظم، ان میں اللہ نے اختیارات دیتے، جنہیں میرا حبیب راضی میں اللہ پاک بھی اس سے طریقے نال راضی۔ محبوب نے اپنا تشریح اختیار جو شرعی معاملے جو واضح فرما چڑا۔ ہن جناب حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی مناسب سمجھا کہ میرے قبیلے گھر خاندان دے معاملات چل رہے ہیں، میں محبوب نو عرض کرتا حضور انہیں 2 4 5 دہاڑے اپنے نال میں رون دو، میں اتھائی رات نہیں رہنا، تاکہ میرا اٹھنا بیٹھنا نماز دا طریقہ ساری چیزاں این میں حبیب کو رسی کرنا، آپ دے طریقے نال میں نماز بھی پڑھا کرا، ساری چیزاں اکھاں نال دیکھا سمجھا۔ حضور اگر کرم فرماؤ تو میں مدینہ شریف چند ایک ڈیڑے رمن دی اجازت دیو۔ محبوب نے فرمایا بالکل، سارے غلام جڑے بھی ہوندے زیادہ جتھے کوئی گھر ویندے ایسا گھر ونجن دے نے، جڑا ساڈے کو رمنا چاہندا ہے ویلکم، سارے کو پورا انتظام موجود ہے۔ حضرت کلثوم بن ہدم خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ، آپ دی اتنی بڑی حویلی آئی نا کہ اس دور چی کوئی 60 کمرہ آپ دی حویلی دے موجود آئی، مدینہ طیبہ عالیہ قباء شریف والے پاسے، جیڑا مسلمان بھی آندا آئی، حضرت کلثوم بن ہدم نے اپنے باغات، اپنے مویشی، انہاں دا دودھ، انہاں دا گوشت، ہاں جی، اور جناب ایک چیز مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامہ واسطے محبوب بھی 14 دہاڑے حضرت ابو بکر صدیق نال ہجرت فرما کے اس سے بنی عمر بن عوف دے سردار سیدنا کلثوم بن ہدم جڑے ہجرت 2 سال پہلے بیعت عقبہ اولج مشرف اور دعوت دیتی ہے محبوب حضور اگر قدم رنجا فرمائے سو وقت نہ رہائش دا فکر کرو نہ کھانے دا فکر، حضور تواڈے جو ہزاراں سارا مکہ جو اٹھی کے آ ونجے، میریاں اتنیاں حویلیاں تے دل اتنا وسیع ہے تے اللہ نے او خزانے دیتے ہیں اپنی رحمت دے، حضور کہے نو فاقہ نہ کرنا پوسی، ہر ایک نو ٹائم تے کھانا ہی ملسی، رہائش ہی ملسی، بستر سیتا سلایا لباس بھی ملسی، ہر ضرورت اور سواری بھی دیتی۔ سبحان اللہ، محبوب نے فرمایا سارے کو سارے انتظامات ہیں اللہ پاک بھی رحمت دے نال۔ ہاں جی، حضرت فضالہ نے رہائش رکھی، وہ پہلی نماز کا جو ٹائم آیا نا ایمان گنن تو بعد محبوب نے اپنی زیر نگرانی پیار محبت نال وضو کروایا ہے۔ حضرت فضالہ نے اللہ اکبر، سبحان اللہ، پچھلی زندگی بھی بڑی نیٹ اینڈ کلین، بڑی پیاری صاف ستھری پاکیزہ اچھی زندگی آئی، بڑے خوش راندیاں، ہر نعمت موجود آئی، لیکن اللہ اکبر جن نماز شروع کی تھی نے نا، آج جتنی زندگی گزاری کریں، جو اطمینان، جو راحت، جو قلبی سکون اور مسرت باطنی اور باطنی حقیقی خوشی حضرت فضالہ نو اللہ دی بارگاہ چ حاضر سلام پھیرا نے انہاں رکعتاں دا نماز مکمل ہوئی، بڑے ہلکے پھلکے جویں موڈیاں تو وزن بوجھ اتر گئے،
عرض کی تھی حضور جیسی خوشی آج یہ نا آج توڑی کسے نعمت جو سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب دے صحابہ اکرام نال گفتگو مسئلے سکھ دے پہن ہن اردو لوگاں نال گفتگو کر رہے ہیں دین سکھ رہے ہیں لیکن کان اور دل اس پاسے متوجہ کس سے اذان ہو گیا وہ لذت پامانا جڑی نماز چاہیے کیونکہ ہور کش نہیں آ رہی مطلب محبوب نے تو دو نمازاں دی اجازت دیتی ہے بتری جی نماز اپنی رہائش گاہ حضرت کلثوم بن حدم دی حویلی بن کے سمپ میں نہ کمرے نہیں تری جی اذان دی انتظار چن محبوب نے معاف کروا دیتی ہے لیکن وہ سب تو پہلے تری جی نماز چاہے بیٹھے چوتھی نماز چاہے بیٹھے پنجویں نماز مطلب وہ معاملہ ہو گیا نا محبوب دے صحابہ کرام شامل ہو کے وہ محبوب دا فیض جاری ہویا اللہ کریم دی بارگاہ نال او محبت ہوئی آپ 9 نمازاں پڑھدن اور پوری رات عشاء تو بعد فجر تک یبیتون لربہم سجدا و قیاما سورہ فرقان جلہ دا فرمانے جنہاں دی تربیت محبوب نے کر چھوڑی نا انہوں میں اللہ نال اتنی محبت ہے جو عشاء پڑھ کے آندے نا اپنے بڈھے والد والدہ دی خدمت کر دیں اپنے بیوی بچیاں دا حق ادا کر دیں انہوں بستر تے بننا چاہیے فرمایا نہیں میں اللہ دی محبت محبوب نے ایسی انہوں نے دل پا چھوڑی ہے رات نو محبوب سب تو زیادہ یاد آندا ہے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع بس انہاں دے پہلو والے ایمان دے بستر کول پوری رات جدا یا اللہ جس نے بستر تو جدا انہاں دے پہلو کر دے کیا یبیتون لربہم سجدا و قیاما میں اللہ دی بارگاہ پوری رات جائے نماز تے سجدے اور قیام دی حالت سبحان اللہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سبحان محبوب نے او تزکیہ نفس فرمایا محبوب نے او نور فیض برکت عطا فرمائی بس تو جناب 4-5 دہاڑے رہ کے محبوب کو اجازت گر کے اپنے علاقے جا کے اسلام دے دائی مبلغ پریچر رات دن اسلام وقت کتنے پتہ چلتا ہے فلان چیز سے ضرورت ہے سب کوئی دین واسطے وقت سفر ہو گیا محفل ہو گیا بے تکلف دوستاں جو میں نا آخر بھئی تساں ذرا انٹرٹینمنٹ کرو گپ شپ لاؤ تے میرے ذرا 2 نفلاں دا ٹائم ہو گیا بس انہاں دا کوئی نفل ہی نہیں معمول وہ محبوب دا فیض ہے لیکن محبوب نے ابتدا تا اختیار استعمال کیتا نا جو محبوب کو اللہ نے عطا فرمایا لکل اسران میرے فضالہ ایمان تو محروم نہ رہو تواڈے واسطے میں اللہ دا محبوب 2 نماز سبحان اللہ ٹھیک ہے جی میرے دوستو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 279 کتاب الصوم جتے روزے دے احکام ہیں اتھے بد ایک ذیلی باب ہے ہیڈنگ اور عنوان ہے باب الکفارات روزے دے کفارے دا باب ٹھیک ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تو مروی حدیث ہے صحیح ہے آپ فرماتے ہیں رمضان المبارک دا مہینہ چل رہا ہے محبوب علیہ السلام دی جو نورانی محفل قائم ہوئی جس وچ آپ عوام نو ٹائم دے دیں آپ جلوہ گر ہو گئے محبوب دے پیارے غلام کئی حاضر ہیں کئی آ رہے ہیں مختلف قسم دے لوگ آ رہے ہیں فرمایا اچانک محبوب علیہ السلام دی نورانی محفل دتے ایک ادھیڑ عمر بندہ جڑا نا اجنبی جڑا مدینہ طیبہ دا باشندہ نہیں وہ آ گیا آ کے بڑے ادب نال سلام عرض کیتا محبوب علیہ السلام بہت زیادہ کرم نوازی فرماتے ہیں اپنے قریب بلایا اور پوچھا کتوں آیا اس کے حضور میں فلاں قبیلے کا بندہ فلاں علاقے چ آیا بڑا لمبا سفر کیتا ہے رمضان المبارک دے دہاڑے تو حضور میری ایک پرابلم اور پریشانی ہے آپ نے فرمایا کہ صاحب عرض کی تھی حضور رمضان المبارک یہ جڑا شروع ہویا ہے نا ابتدائی روزے جو فلانے روزے تک پہنچ آئے ہیں میں گھر میری بیوی اصل بھائیاں روزہ رکھا ہے وہ حضور روزہ چند گھنٹے گزرے تو ساری توجہ ہٹ گئی میاں بیوی جن ہاسے بس وہ معاملہ چلتے چلتے بائنجا رسید کہ جناب اساں جن پہلے ایک بے تکلفی ہے میاں بیوی دے معاملات بالکل اساں اینڈ دے قریب تو سانو اس تو بعد یاد آ گیا کہ میں بھی روزے دے وچ ہاں بیوی نو بھی روزہ لیکن حضور ساڈے تے بد کیفیات احوال ایسے تاریاں بتقاضۂ بشری سمجھ اگا تو اگا ٹورے رہے ہیں بتا اپنے تے کنٹرول نہیں سے کر سکے یاد آ ونجن دے باوجود بھی
اسا فوراً اس عمل تو رک نہیں گئے بلکہ اسا تا بالکل اینڈ توڑی معاملہ پہنچا چھوڑا. حضور جس نے مزید 2-4 گھنٹے گزرے نماز دا ٹائم آیا حضور وقت ساڑھے ضمیر جڑن سن ملامت کرنے لگ گئے. روزے جیسی عظیم عبادت اور او اساں پہلے تک بھول کے ایک دوسرے کے قریب گئے لیکن ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ ایسا روحانی یاد آ گیا کہ ایسا روحانی روزے دی حالت ہے چاہیے ورنہ بھول کے تا ناسین بھول کے جڑا معاملہ ہوئے تو قلم اٹھا لیا گیا. ہوں جس نے یاد آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے یہ سب فوراً الگ ہوا اللہ دی بارگاہ دی توبہ کروں شرمندگی دا لیکن نہیں ساڑھے حالات اتنے اگاں چلے گئے کہ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ساڑھے ہاتھ اور قابو چ نہیں رہا. حضور اساں سارا معاملہ کر چھوڑا بعد ضمیر دا ہوئے غلبہ اور حضور ایک پل چین کوئی نہیں. مسئلہ پوچھا سے سانو رہنمائی دیتی گئی ہے لیکن میں آکھے نہیں میں کریم آقا دی بارگاہ وچ ویسا اور آپ دے کول مسئلہ پوچھا. وہ جڑے اس علاقے دے محبوب دے صحابی مولے مننا انہاں دے اگوں نہ مسئلہ پیش کر چھوڑا انہاں 2 شرعی جڑے 2 کفارے ہیں وہ انہاں ڈسا چھوڑا مسئلہ ڈسا چھوڑا ٹھیک ہے لیکن یہ عمل نہ کر سکتے بس چل کے محبوب دی بارگاہ چ آ گئے. محبوب اللہ دے نائب اکبر خلیفہ اعظم این ممکن ہے محبوب نو سارے تے ترس آ ونجے سانو اس پریشانی جو آپ کڈن پیا. حضور میں چل کے ان تورے قدموں چ آ گیا. محبوب نے فرمایا اچھا روزہ جان بوجھ کے اللہ عرض کی تھی حضور جان بوجھ کے بشر انسان ہے خلق الانسان ضعیفا. محبوب نے فرمایا اچھا سب تو پہلے تو بھی توبہ کر تیری بیوی بھی توبہ کرے. توبہ توڑ تے فرض ہے. جی حضور توبہ کر چکے شرمندہ ہے آئندہ ایسا نہ ہو سکے. فرمایا ٹھیک ہے توبہ ہوئی. ہوں ایک روزہ تھا ہے توڑ تے قضا تھا جڑا روزہ توڑا نے نا او دی قضا فرض ہو چکی ہے. تو بھی قضا دی نیت نال عید تو بعد روزہ رکھ سے تیری بیوی بھی قضا دی نیت نال یہ ہوئے سی پچھلے روزے دا معاملہ. ہوں جان بوجھ کے تسا آخری حد نو کراس کر گئے ہو. ہوں قضا دے نال نال تہاڈے تے کفارہ بھی ہے پیا اور کفارہ ہے کہ یا تا این کرو کہ ان تصوما شہرین متتابعین 60 روزے وہ بھی متتابع کانٹلی نیوزلی ایک روزہ بھی وچوں نہ 58 روزے جو رکھی کرو تے اسے تے آ ونجے بخار تے طاقت نہ رہے روزہ رکھن دی تے چھوڑ دو 59واں روزہ اور 58 تک پہنچ جاوے تے اگلا روزہ نہیں بھی رکھ سکے. تو فرمایا 58 دے 58 نفل بن ویسن وقت صحت مند ہونے تو بعد ایک دو کام شروع وہ جن ایک پٹھان نے روٹیاں شروع کی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ بالکل ایک دو تو سلسلہ جناب شروع ہو سی سبحان اللہ. اور انہیں تیری بیوی کرنا ہے 60 روزے مسلسل متتابعین بغیر کسی وقفے دے. اللہ اکبر. عرض کی تھی حضور اے جو تساں سانو کفارہ دسیندے ہوئے ہو آپ کریم ہستی ہو وہ روزہ تو سارے کول میاں بیوی کول پورا نہیں ہویا اور 60 روزے میں رکھا میری بیوی واضح طور تے بڑے ادب نال حضور لا استطیع ایک کفارہ دے دی میں استطاعت اور طاقت نہ میری بیوی کی طاقت ہے. امام نے فرمایا اچھا تساں 60 روزے نہیں رکھ سکتے مسلسل؟ جی حضور اساں بالکل نہیں رکھ سکتے. محبوب نے فرمایا اچھا بس دوسری اور آخری صورت یہ ہے کہ انت تطعما 60 مسکینا کفارے دی نیت نال 60 مسکیناں نو تے کھانا کھواونا ہے اور کفارے دی نیت نال 60 مسکیناں نو تیری بیوی نے کھانا کھواونا ہے. 120 بندے دے کھانے دا انتظام کرو. کفارے دی انہاں نو پیٹ بھر کے کھانا تے کھواؤ درمیانے درجے دا. توبہ کر چکے ہو قضا دا روزہ رکھسو 60 مسکیناں تو 60 نو تیری بیوی 120 بندے نے کھانا کفارے دی نیت ایک ٹائم دا پیٹ بھر کے درمیانے درجے دا کھوے سوچا اللہ توڑے کفارے کو قبول فرمے سی قیامت والے دن سوال نہ فرمے سی بخش دے سی اللہ پاک نہ کہ حضور اے جڑا ہن تساں دوجی اور آخری صورت ارشاد فرمائیے نا حضور اے مدینہ طیبہ دے اتنے میل دور تو فلان لابا فلان جڑی گھاٹی ہے نا حضور نے فرمایا جی بالکل میرے علم میں جو گھاٹی حضور اس گھاٹی تو گھن کے انہیں چلے ونجو فلانے علاقے سے میرا قبیلہ اور گھر ہے گیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بالکل آ گیا ساری نگاہ. حضور بس اس تو اتنے میل لگا فلانی گھاٹی ہے تو
واللہ ما بین ہذہ اللابتین، اللہ پاک دی قسم حضور اس علاقے تو گن کے اس علاقے تک میرے بیوی میرے بچے اور میرے تو علاوہ اس پورے علاقے ساڑھے گھرانے تو بڑا غریب اور مسکین کو نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اساں کتوں 120 بندیاں نو کھانا کھواؤں حضور، لا استطیعو، اساں تجھے کفارے دی ضرورت نہیں ہوتے۔ محبوب علیہ السلام فرماوے نا، ہاں جی بھائی قرضہ چاہو اور قرضہ چاہ کے قرض حسنہ چاہ کے کفارہ دیو، اللہ نو راضی کرو، وقت محنت مزوری آہستہ آہستہ جی میں پیسے آندے ونجن قرضہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرائے۔ اساں حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تو قرضہ چوا دینے، آج تک کوئی عالم بہنی شفیق ہوئے مخلوق تو یہی کرسی نا قرضہ چوا دے سی، اور تو کوئی تیسری صورت کوئی نہیں۔ لیکن محبوب دے کو جیڑا جتنا زیادہ مسکین بن کے ونجے نا کریم آقا اتنی زیادہ کرم۔ سبحان اللہ، ساڑا تو طریقہ ہے ذرا کپڑے چنگی کاٹن ہوئے اعلیٰ کوالٹی دی، استری شستری سارا کوئی فوں فاں بڑیاں جیکٹاں جبے، اساں اس بندے دا تو اتھے من کے استقبال کرنے، تو جیڑا کوئی بیچارہ مسکین دل شکستہ پھٹے کپڑے والا انہوں تو نیڑے ہی نہیں سے پوڑنے دے، ہاتھ باویں بڑے پیر ہوتے، باویں بڑے علماء ہوتے، باویں صاحبزادگان، اللہ ماشاءاللہ نیک ہستیاں جنہاں دی برکت نال نظام چل رہے، ورنہ اکثریت اتنی بڑی کھلوتی ہے۔ آقا کریم دے اخلاق اتنے آلن، آپ رحمت للعالمین، آپ دی بارگاہ جس نے کوئی اپنی مسکینی غربت بیان کریا نا، یقین کرو کتابیں واضح محبوب استراح بچاوے دن، جب تک دا مسئلہ حل نہ کرے نا محبوب نو چین اور سکون نہ۔ جس نے اس کا حضور و فلانی لابا اور گھاٹی تو گن کے اس گھاٹی تک جد وچ تواڈا ہی سارا علاقہ تے میرا ہی پورا قبیلہ خاندان آویندا ہے، اس پورے ایریے اتنے لمبے چوڑے وسیع علاقے وچ میرے گھرانے تو زیادہ مسکین غریب گھرانہ کو نہیں نے، اساں 5 بندیاں نو کھانا نہیں کھوا سکتے، حضور تساں 120 نو فرمائندے پے بی بی اودے تو کوئی وسائل کو نہیں ہوئی، تو مینوں انتظام حضور لا استطیع، میں طاقت نہیں ہوتا۔ محبوب ذرا بھی ناراض نہیں ہوئے، سبحان اللہ، اساں تو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، مینوں ساڈے اساتذہ کرام تے جلال فرماوے نا پہلے سارا کچھ کیتا نہیں چاہتے، ہن تو انو ساریاں گلاں یاد آئیاں، ونجو بھج ونجو تو پتہ نہیں کیا کیا فرمان، لیکن نہیں، محبوب کریم ہے اللہ دی مخلوق تے بالمؤمنین تقاضا بشری ہو گیا معاملہ۔ محبوب نے فرمایا اچھا تساں 2G طاقت ہی نہیں رکھتے نا، مکان کا جتھے پہلے آ کے سارے غلامن اور ساری توجہ مڑ تو پہلے تو آ کے بیٹھا میں نہ ون اتوں اٹھی پاؤ اس جگہ تے بیٹھ، اساں کوئی تیرے بارے سوچے نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام سبحان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا دن اساں محبوب دے اہل مدینہ غلامہ دے سامنے پہلی دفعہ صورتحال پیش آئی کروتی آئی، اساں اس بندے آل دیکھ رہے ہیں، وہ اتھوں اٹھا محبوب دے حکم تے جتنے پہلے بیٹھو آئی اتھائی من کے ایک پاسے بیٹھ گیا۔ بس انہیں تھوڑی دیر گزری ہے، محبوب نے 2-4 معاملات اور نپٹائیں۔ محبوب دے ایک انصاری صحابی جنہوں دا اعلیٰ کھجورہ دا باغ ہے روتم، بڑیاں اعلیٰ قسم دیاں کھجوراں ترو تازہ، ہاں جی انہوں دا ٹوکرا بھرا ہویا چاہ کے صلاح آتا روتا بن آ کے محبوب دی قدم بوسی کی تھی، حضور کھجوراں ہیں کریم ایک قبول فرماؤ۔ سبحان محبوب نے فرمایا قبل تو آپ صدقہ نن قبول فرمائے، ہدیہ گفٹ اور تحفہ قبول فرمائے، آپ کی نشانی ہے۔ آپ نے قبول کر کے محبوب دی ملکیت ہی چاہ گیا، جن یہ ٹوکرا کھجوراں دا رتب تازہ کھجوراں دا آپ دی ملکیت ہی چاہے۔ فوراً محبوب نے فرمایا این السائل عن الکفارات، وہ جڑا روزے دے کفاریاں دے بارے سوال پہ کرتا ہے کتھے؟ قال انا یا رسول اللہ، کھڑا ہو گیا حضور میں تھوڑا غلام موجود ہوں، فرمائی تھے آؤ ان کر خذ هذه الصلاۃ، ایک کھجوراں دا ٹوکرا چاہ اور میرے مدینہ طیبہ دی گلیاں چلا من، خذ هذه الصلاۃ، یہ تازہ کھجوراں دا ٹوکرا چاہ گن، وتصدق به من المساکین من اہل المدینہ، اور میرے مدینہ طیبہ دے مسکیناں نو جڑا بندہ تن خستہ حال نظر آوے مٹھی بنے 2 4 5 ڈا کھجوراں ہر ایک دتی من کفارے دی نیت نال، کھجور آخری تیرے ٹوکرے چوں نکل سی، اللہ دی بارگاہ تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا، تیری بیوی دا کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ یہ تشریعت وچ کوئی نہیں صورت نہ قرآن پاک وچ نہ کدے پہلے محبوب نے بیان فرمائی ہے۔ بس اس بندے دا ایک ٹیڈی پیسہ نہیں پیا خرچ ہوتا، بغیر کچھ خرچہ کیتے ہاں اس دا کفارہ تو ہوتا، خوش ہو بنیا جلدی جلدی چاویا کھجوراں دا ٹوکرا
اور آخیا جی گناہ تو بچ گئے، محبوب نے معافی دلا دیتی، انتظام کفارے کھجوراں دے خود کر دیتا، لہذا مسکیناں دے تقسیم کر کے سیدھا گھر ونجیا، بیوی نو بشارت رہے بیا خوش آئندہ خیال کرے، لیکن نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے دن اساں تا اس بندے دی جرأت تے حیران ہے جڑی اس بڑے ادب نال محبوب دی بارگاہ چ عرض کر چھوڑی، جس نے محبوب نے فرمایا نا ٹوکرا اٹھا اور میرے مدینہ دے مسکیناں تے ون کے کفارے دی نیت نال تقسیم کر، تیرا کفارہ تیری بیوی دا کفارہ ادا ہو گیا۔ وہ کھڑا رہا آپ کے سامنے سبحان اور اللہ، بڑے عاجزانہ طریقے نال عرض کی تھی، حضور الا افکر منی، یہ تساں جو کھجوراں مسکیناں دے وچ بن کے تقسیم کرن دا حکم پہ دیندے ہو، الا افکر منی، کیا میرے تو وڈا بھی کوئی فقیر مسکین ہے جس نے سبحان اللہ، کھجوریں خود کھاونا چاہتا اور کفارہ ادا ہو نہیں؟ کیوں ادھر ذہن اور دل و دماغ اس طرح متوجہ ہے کہ سارے کریم اللہ دے نائب اکبر خلیفہ اعظم۔ تیجی صورت تک کوئی نئی شریعت چو تو من صحابہ کرام نے بھی مسئلہ میرے قبیلے ڈسا چھوڑائی، محبوب دے قدمے تے آیا کہ اللہ نے اختیارات دیتے، محبوب چاہمن سارا معاملہ اللہ کو معاف کروا دے۔ ہاں جی، جیڑے حبیب نے تیجی صورت اج کھجوراں دے ٹوکرے کٹ چھوڑی، اس محبوب نو اے بھی اختیار ہے چوتھی صورت بھی کٹ سکتے ہیں۔ لہذا عرض کی تھی حضور بڑے مسکینانہ طریقے نال الا افکر، سبحان اللہ، کیا میرے تو ہی بڑا کوئی فقیر ہے؟ محبوب ناراض نہیں ہوئے، تو کس قسم دا بندہ ہے؟ پہلے اللہ دی حد توڑی نے، اللہ نو ناراض کیتا نے، ہن اے گلاں کر نہیں۔ وہ چونکہ گل اس نے محبوب دے اختیارات اور عظمت والے پاسے دی کی تھی نا، میرے حبیب اتنے خوش ہوئے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس بندے دی گل سن کے محبوب اتنے ہنسے محبوب علیہ السلام اس دن، حتی بدت انیابہ، محبوب جڑی پچھلیاں داڑھا مبارک ہے نا وہ بھی سانو نظر آمن لگ گئیاں، اتنے کھل کے محبوب مسکرا رہے اور ہنستے ہنستے خوشی خوشی دے عالم میں۔ محبوب نے فرمایا اچھا خذ هذه الصلاۃ، اچھا تو اے چا کھجوراں اور تصدق بھی اہلا کا، کہ مسکین غریب نو نہ دے، تو کھا، تیرے اہل بیوی بچے کھاون، تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا، تیری بیوی کا کفارہ۔ اختیارات مصطفیٰ